السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین یسر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ بہت ہی احترام اور محبت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کی مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے آپ سے، اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہنی ہے، آپ بھی دعا فرمائیں اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد کچھ ایسے موقع آتے ہیں جس میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کی تربیت کرنا چاہے، بنانا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، اور رب العالمین یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے وہ اپنے آپ کو خوب اچھا بنائیں، تاکہ جب اللہ کے ہاں پہنچیں تو بدلہ بھی خوب شاندار ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے، اس پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ انہوں نے آ کر محنت کر کے، آخری درجے کی کوشش کر کے انسانوں کو صحیح جگہ پر لانے اور صحیح راستہ بتلانے کی بہت انتھک محنت کی، بہت زیادہ کوشش کی۔ جو اللہ کے بندے ان کے زمانے میں خوش نصیب قرار پائے، انہوں نے ان کی بات کو مانا اور ہمیشہ کے لیے صحیح راستے پر پڑ گئے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعتوں کے اندر سختی زیادہ ہوتی ہے، آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہزار کوشش کے باوجود ان کی بات کو نہیں مانا۔ کسی نے بغض میں، کسی نے تکبر میں، کسی نے حسد میں، کسی نے مخالفت میں، کسی نے دنیاوی اونچ نیچ کو بہانہ بنا کر آپ کی بات کا انکار کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف کو چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا اور نبی کا انکار کیا کہ یہ جہنم میں ہیں اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں۔ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے اور چھوٹی بات سمجھنے کا عادی ہے۔ بہت بڑی بات اور بہت لمبی چوڑی حقیقت آسانی سے ہمارا ذہن لیتا نہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمیشہ کی جہنم یا ہمیشہ کی جنت، تو سچی بات یہ ہے کہ جو بات قرآن مجید مجھے اور آپ کو بتلانا چاہتا ہے، ہم اتنی گہرائی سے اسے نہیں لیتے۔ اگر کبھی لیتے بھی ہیں تو اپنے ذہن کے مطابق بس، کہ ہاں بہت زمان، مگر قرآن تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ خدا کی پناہ، نہ کبھی ایسا ہو سکے گا، نہ کبھی یہ ہو سکے گا۔ ہر زبان میں بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو عربی زبان کے اندر بھی بات کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی بات کو ناممکن بتلانا ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس طریقے پر کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہ ہو جائے تو یہ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ ہو سکے گا تو نہ یہ ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا، اور مختلف زمانوں میں، مختلف مہینوں میں کچھ ایسی برکتیں رکھیں کہ
کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی قسمت کو جگانا چاہے تو موقع ہم سب کو دیتے ہیں. ہوائیں اس نے آج تک کافروں کے لیے بھی بند نہیں کی، پانی کسی کے لیے نہیں روکا، بچے غیر مسلموں کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، کھیتیاں ان کے لیے غلے کو فراہم کرتی ہیں. اللہ نے اپنے نعمتوں کا دروازہ نہ اپنوں پر نہ پرایوں پر کسی کے لیے بند نہیں. مگر رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تنہا کھا لینا، تنہا پی لینا اور اس کے بعد آگے منزل کی طرف کو نہ سوچنا نہ غور کرنا، یہ انسانی ادا نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی ادا ہے. سونے کو گدھا بھی سوتا ہے، کتا بھی سوتا ہے، نہ اسے اول کا پتہ نہ اسے آخر کا پتہ. ایک انسان بھی اگر اس طریقے پر سوئے گا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے مقام سے گرا کر جانوروں کے معیار پر کر دیا. قرآن مجید کے غالباً 26ویں پارے میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. انہیں تو بات کرنے کا ہر طریقہ آتا ہے. جو انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ دنیا کے فاسق اور فاجروں سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی لائن پر آ جاؤ. اور اگر انسان آنا نہ چاہے تو رب العالمین پھر ان سے انہی کے انداز میں بات کرتا ہے کہ ہماری طاقت کو سمجھنا، ہم نے بہت سو کے بیڑے غرق کیے. عجیب و غریب نظام ہے رب العالمین کا. کعبۃ اللہ کی سرزمین کو قبول کیا رب العالمین نے نعمتوں کے اترنے کے اعتبار سے کہ اس زمین میں سب سے زیادہ نعمتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے. کعبۃ اللہ کی سرزمین پر جیسے آپ کسی موقع پر کنویں میں کو جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر رب العالمین کی ذات کا اثر آتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، کتنی مبارک ہے وہ جگہ جہاں رب العالمین کی ذات کی تجلی پڑتی ہے. تجلی تو عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے لیے تو اردو کا سمجھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تجلی کا مطلب ہے اوپر سے کسی چیز کا عکس پڑنا، اور رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کی جگہ پر میری ذات کا عکس پڑتا ہے. سبحان تیری قدرت، کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا. جبھی تو جا کر عاشق اور متوالے اس کے چکر لگاتے ہیں. ہم نے اپنی دنیا کے اندر کتنوں کو دیکھا، اگر کسی کی ناپاک آنکھ کسی سے لڑ گئی تو وہ بھی اس کے گھر کے چکر ہی لگاتا ہے، اور اگر کسی نے جھانکا بھی نہ ہو تب بھی یہی سوچتا ہے کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا. یہ عشق کی ادائیں ہیں، وہ ناپاک ہے. مگر رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے سچی محبت کریں، میرے لیے پیشانی کو بھی جھکائیں، میرے گیت بھی گائیں، موقع ہو تو میرے گھر کے آگے چکر بھی لگائیں. ہر اعتبار سے یہ ثابت کریں کہ ہمیں اپنے اللہ سے جی بھر کر محبت. رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پیار کریں، محبت کریں. جس طرح سے ہم لفظ ماں بولتے ہیں تو ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے مگر محبت پوری دل میں جاگ جاتی. لفظ ماں کے اندر عجیب و غریب مٹھاس ہے، لفظ باپ میں عجیب و غریب محبت ہے، بڑے بھائی کے اندر عجیب و غریب احترام ہے. اللہ بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو جب میرا نام آئے تو تمہارے پورے جسم میں ایک مٹھاس کھل جائے کہ میں نے اپنے اللہ کا نام لیا. اس طرح کے لوگ پرانی صدیوں میں گزرے کہ اگر ان کے سامنے کبھی کسی اللہ کے بندے نے لفظ اللہ بول دیا تو ان کی جیب میں اگر کوئی میٹھا یا کوئی چیز رکھی ہوتی تھی تو فوراً اس کو منہ میں رکھ دیا کرتے تھے کہ تم نے تو میرے پیارے رب کا نام لے کر میرے اندر شکر گھول دی. ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے. رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا رشتہ مجھ سے زبردستی کا نہ ہو. میں بہت نیچے اتر کر اپنے آپ سے بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا رشتہ مجھ سے زبردستی کا نہ ہو. اس کی جہنم سے ڈر کر، اس سے خوف کھا کر مار دے گا، توڑ دے گا، ہلاک کر دے گا، پھینک دے گا. ڈرا تو سانپ سے جاتا ہے، ڈرا تو بچھوؤں سے جاتا ہے. رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ ہاں ہمارا خیال رکھنا، ہماری ذات کا احترام بھی ہو، پیار میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ ہمارے احترام کو پار کر جاؤ، اور خوف سے اتنا نہ سہم جانا کہ ہمارا نام بھی لیتے میں تمہیں ڈر آنے لگے. خبردار ایسا بھی نہ ہو. پورے قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں کہ رب العالمین نے کتنی جگہ اپنے نام بیان فرمائے. رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رزاق ہے، متین ہے. ایک تو نہیں 50 نام رب العالمین نے اپنے ذات کے بیان کیے تاکہ میرے بندے کلام پاک کو پڑھ کر مجھے سمجھے.
جب رب العالمین کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ رحمان ہے تو رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جانب سے بندوں کے لیے رحمتوں کا سیلاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، وہ اپنے ناموں سے اپنے بندوں سے محبت بتلانا چاہتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کعبۃ اللہ کی زمین کو رب العالمین نے قبول فرمایا اپنی رحمتوں کے اترنے کے لیے. جمعے کے دن کی بھی ایک برکت ہے، اور اسی طرح سے رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو رحمتوں کا مہینہ قرار دیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی جن کو ہم بولتے ہیں یقین نہیں ہوتا، سارے کا سارا مجمع یہی کہے گا کہ رحمتوں کا مہینہ ہے. ایک انسان نابینا ہو، دن میں سورج نکل کر آ جائے تو اسے کیا ملا؟ سورج تو اسی کے لیے نکل کر آیا کرتا ہے جس کی آنکھوں میں کچھ دم ہو، جو بیچارہ معذور ہے پیدائشی، جو دیکھ نہیں پاتا، اس کے لیے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دونوں برابر ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہ نعمت نہیں. تو رحمتوں کے لینے کے لیے اس وقت کو سمجھنے کے لیے کچھ پتا تو چلے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیا دینا چاہتا ہے. جن بندوں کو یہ بات معلوم تھی، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک موقع پر اپنی تقریر میں فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ اور پورے سال کے سارے دن ساری راتیں رمضان کے ایک سیکنڈ کے برابر نہیں. 12 مہینے 360 دن اور رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ. اس لیے آتا ہے بزرگوں کے پرانے سبق کے اندر شماعت الرحیم رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے بات کرنا بند کر دی. کہتے میں تم سے بات نہیں کرتا، تم نے 1 منٹ بھی بات کی نا تو گویا کہ میرے اللہ سے مجھے 1 منٹ کے لیے دور کیا، میں بات نہیں کرتا تم سے. منٹ رکا نہیں کرتا کسی کے لیے. وقت کو قرار نہیں ہے، ٹھکاؤ نہیں ہے کہ کسی کے لیے رک کر کھڑا ہو جائے. رمضان المبارک آئے گا، انشاءاللہ ملے گا، اور کسی کے لیے رکا نہیں کرتا بہت تیزی سے گزر جائے. کس اللہ کے بندے نے کیا کمایا؟ سورج کی طرح کہیں ہم اس نابینا کی طرح نہ ہو جائیں کہ رمضان المبارک کی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں تو آئیں مگر ہم جہاں کھڑے تھے وہاں کے وہیں رہ گئے اور رمضان المبارک چلا گیا. اس سے بڑا محروم اور قلاش اور بدبخت کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں 2-3 موقع آتے ہیں جب کسی موقع پر آپ نے بد دعا فرمائی، ورنہ پوری 23 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. کتنے لوگوں نے دشمنیاں کی، بیٹیوں کو پریشان کیا، آپ کو چوٹیں لگائیں، مگر آپ کی زبان سے کبھی کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں نکلا. ایک موقع پر آپ کی نمازیں کئی قضا ہو گئیں. اتنا خطرناک حملہ کیا تھا دشمنوں نے کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو نماز سے آخری محبت تھی. قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. سبحان تیری قدرت کہتے کہتے ہمارے اندر سے حقیقت بھی نکل گئی. کہتے نماز الگ چیز ہے، آنکھیں الگ چیز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر وحی کی بنیاد پر اتنی بلندی سے باتیں کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے دل کو ذرا بلند کرنا پڑتا ہے. ناپاک دلوں میں ان کی باتیں نہیں آیا کرتی، ناپاک کانوں میں ان کی باتیں نہیں پڑا کرتی، کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو عبادات کے مطابق کر لے تب سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے بات کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک موقع پر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ذرا اذان تو دو، ارحنی بالصلاۃ، اور نماز کا اعلان کر کے یعنی اذان دے کر میرے دل کو سکون پہنچاؤ. ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کی جانب سے ایک موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالی نے امید اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ کہ جب اتنے قریب رمضان کے آگے تو رمضان کے ایام بھی نصیب ہوں گے. مگر کچھ کام ہیں جو اپنے آپ کو جگانے کے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھانے اور بنانے کے ہیں، تاکہ ان کاموں کو کر لیں تو رمضان مبارک کی برکتیں نصیب ہو جائیں. ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد رہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جبریل امین نے بد دعا فرمائی اور آپ نے امین کہا کہ رمضان المبارک ملا مگر مردود اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اگر ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو 1-2 نہیں، تقریباً 17-18 چیزیں ملتی ہیں جو انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد ایک حدیث میں آتے چونٹیاں اپنے بلوں میں میرے اور آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ ان روزے داروں کو معاف کر دیجیے. مالک کتنا پیارا اللہ ہے. مچھلیاں سمندروں کے اندر دعا کرتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جذباتی باتیں کرنے یا ماں کی طرح بہلاوا دینے نہیں آئے
جیسے ماں اپنے پوت سے کہتی ہے بیٹا تیرا یہ کرو، یہ کریں گے، یہ کریں گے. آپ نے جو کچھ بیان فرمایا آپ نے اللہ کی طرف سے حقیقت کا اظہار کیا. جو بیچارے عقل کے بندے ہوتے ہیں اس زمانے میں عقلی غلام بہت پیدا ہو گئے، وہ یہ باتیں سوچنے بیٹھتے ہیں کیسے مچھلی ہوتی ہوگی، کیسے دعا کرتی ہوگی، کیا ہوتی ہوگی. جب اپنی عقلوں کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں پہنچنے کو منع کیا گیا، پھر دلدل میں پھنسنے کے سوا کچھ نہیں ملا کرتا. رب العالمین تو یہ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے پیغمبر نے جس حقیقت کو تم سے جیسے بیان کیا اس کے علاوہ پاؤ مت آؤ، تم نہیں سمجھ سکو گے. اس دنیا میں اللہ کی جنت کا تصور کیسے ہوگا، اس دنیا میں رب العالمین کی عنایات کا تصور کیسے ہوگا. خود آپ نے فرمایا کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ایسا انتظام کیا جو انسان کے دل پر کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا. اللہ اپنے بندوں کو ایسا دے گا. تو میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو بنانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں، دو صفتیں، اور ہمارے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے. ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی کاش کہ میں بہت اچھا اللہ کا بندہ بن جاؤں. ہر انسان کی تمنا ہوتی. ایک بھی نہیں ملے گا جو یہ چاہے بھلے سے وہ غلطی کر رہا ہو، گناہوں کے اندر پڑ گیا ہو، ڈوب گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، مگر ہر اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں. پرانے زمانے میں لوگوں نے جب یہ چاہا کہ ہم دنیا میں اللہ کے اچھے بندے بنے، انہوں نے اپنے آپ کو شہروں سے نکال کر پہاڑوں کے اندر لے گئے کہ جی اچھا بندہ بننے کے لیے تو کہ پہاڑوں میں اور غاروں میں اور جنگلوں میں گھاس پھوس کے چھپر میں رہنا پڑے گا، اس کے بغیر اچھا بندہ نہیں ہو سکتے. سکھا لیا انسانوں نے اپنے آپ کو. اس زمانے کے اندر یہ بدری ناتھ اور کیدار ناتھ کیا ہے؟ یہ یہی تو ہے کہ روحانیت کو تلاش ہے کہیں نہ کہیں پہنچ کر اپنی پیشانی کو جھکا لوں تاکہ میری روح کو کچھ نہ کچھ سکون مل جائے. اور کیا کتنے لوگ گھروں کے اندر ملتے ہیں کہ صبح ہی صبح آپ کو ملیں گے جنگلوں میں بہت سے لوگ ملیں گے جہاں چونٹیوں کے بل ہوں گے اور اس کے چاروں طرف تھوڑا سا آٹا ڈال کر آ جائیں گے، گویا کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا، اللہ کی مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کیا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک سے اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک سے پیغمبر کو نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، مگر روحانیت یہ کہتی کچھ نہ کچھ کرو جس کی بنیاد پر آتما کو سکون ملے. کہیں کہیں ملے گا، کہیں پرندوں کو ڈالتا ہے، کہیں کچھ ڈالتا ہے، کہیں کچھ ڈالتا ہے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے. اور لوگوں نے اپنے آپ ایسا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو سکھا دیا. بہت سے لوگ دریاؤں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اپنے جسم کو بالکل کہنا چاہیے اپنے آپ کو سکھا لینا. دھوپ میں کھڑے کھڑے ان کی ٹانگیں سوچ کر موٹی موٹی ہو گئی کہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو نیچا کرنا ہے، اپنے آپ کو سکھانا ہے تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں. یہ دنیا نے عبادت کا نظام تو لیا مگر عبادت کی شکل میں اپنے آپ پر ظلم کر لیا. اللہ کے رسول علیہ السلام بڑا پیارا نظام لے کر آئے. خدا کی قسم اسلام بہت پیارا مذہب ہے. کاش کہ ہمارے جوان سمجھے اس زمانے میں مسئلہ جذباتی باتوں کا نہیں. جذباتی باتوں میں تو مزہ آتا ہے، اس کو گرایا اس کو پٹکا. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہم سے یہ کہے کہ ذرا نگاہوں پر لگام لگاؤ، تو زبان پر کنٹرول کرو، تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. بہت سے بھائی تو یہ کہتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں. ہم آپ سے کہتے ہیں اس زمانے میں ذرا ایک دن بغیر جھوٹ کے گزار کے دکھلا دیجیے، صبح سے لے کر شام تک لگتا ہے کہ 70 ٹھوکریں کھاتے ہیں. صبح کو زبان پر لگم، پھر جھوٹ نکلا، پھر جھوٹ نکلا، پھر نکلا. ہماری زبان تو ہمارے کنٹرول میں نہیں. جو رب العالمین نے کہیں غیر جگہ نہیں ہمارے 32 دانتوں کے بیچ میں بنائی، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. کہتے ہیں جب بڑھاپا آئے گا نیک ہو جائیں گے. جی آپ کے پاس وہی آئی ہوگی کہ آپ نیک ہو جائیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر موت آ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے مرو گے جیسے تم جیتے ہو، اور حشر میں ایسے اٹھائے جاؤ گے جس کیفیت پر تمہاری موت آئی. بغیر نماز کے جیے تو بغیر نماز کے مرے، اور بغیر نماز کے اگر مرے تو رب العالمین اسی کیفیت پر تمہیں اٹھائے گا. اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ اپنے آپ پر نا انصافی کا دھبا لگانے کو تیار نہیں کہ ایک اللہ کے بندے نے نماز پڑھی، ایک اللہ کے بندے نے بالکل نہیں پڑھی، اور رب العالمین دونوں کو برابر کر دے گا. نہیں، اللہ معاف کر دے گا. یہ رب العالمین کا نظام نہیں. کہیں فرمایا مالکم کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہم اپنے بندوں کو جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کریں گے جو نہیں ماننے والے؟ گویا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ایک درجے میں. رب العالمین فرماتا تم کون سی حماقت کی باتیں کر رہے ہو جو اللہ کی ذات کے متعلق یہ سوچ رہے ہو؟ راتوں رات خدا کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو سکھا لیا، اپنے مسلوں کو ترک کیا، اپنے بچوں کو دیندار بنایا، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانے دیا. ایک اللہ کا بندہ وہ ہے اور ایک انسان وہ ہے جو جانوروں کی طرح دندناتا پھرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا. رب العالمین کی قدرت ہے مگر رب العالمین کا نظام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا
کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک نظام دیا ہے، اور ہم میں سے ہر اللہ کے بندے کی تمنا کاش کہ میں اچھا ہو جاؤں، اور اسلام نے اچھا بننے کا طریقہ دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں نیک بننا ہے تو بازاروں کو چھوڑو۔ جتنے جوان بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں کان کھول کر سنو، اور دل کے کانوں سے سننا اس بات کو، گمراہی کی حد ہو گئی۔ رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اسلام کے متعلق جھوٹ کہتا ہے، اسے نہیں معلوم اسلام کس کو کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بازاروں کو چھوڑ دو، ہرگز نہیں، تمہیں بیوی کے ساتھ بھی رہنا ہے، تمہارے بچے بھی پیدا ہوں گے، تم بچوں کی تربیت بھی کرو گے، تم تاجر بھی بنو گے، تم کاشتکار بھی بنو گے، تم دنیا کے کارخانے بھی چلاؤ گے، تم شاندار کپڑے بھی پہنو گے، تمہارے پاؤں میں چپل اور جوتے بھی ہوں، تم دنیا کے اندر سنیاس نہیں لوگے، تم راہب مت بننا، تم جنگلوں میں مت جانا، اسی شہر کے اندر رہ کر رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا سا بدل لینا، ہم تمہیں بازار کے اندر ولایت کا موقع دیں گے۔ لوگوں نے غلط تشریح کی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر کسی کو اللہ کا خاص بندہ بننا ہے اس اللہ کے بندے کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول پر تہمت لگائی اور یہ جھوٹ بولا ہے، نہیں اسلام نہیں کہتا۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر تاجر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تاجروں تم کچھ صدقہ کرتے رہا کرو کیونکہ تجارت میں جھوٹ بہت بولتے ہو، تاکہ یہ صدقہ تمہارے گناہ کو دور کرے گا۔ ایک طرف آپ نے ان کی کمی بیان فرمائی، مگر اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ اگر تم اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو تو نکل کر آ جاؤ، اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو تو منڈی کو بند کرو، اور اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو بازاروں سے نکل کر آؤ، یہ نہیں فرمایا، کہا یہی رہنا، اسی دکان پر رہنا، اسی کو چلاتے رہنا۔ التاجر الصدوق، اگر تم سچے تاجر بنے تو پھر اللہ تم کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہی اسلام۔ کس نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ بازاروں سے؟ کون کہتا اللہ کا بندہ؟ حدیث شریف عجیب و غریب، میرے اللہ مجھے دین کو سمجھا دے، دین کو سمجھا دے، اسی لیے پریشانی ہوتی، اس زمانے میں بخشت ہوتی۔ اب تو کبھی کسی اللہ کے بندے سے کہو اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، دین پر آ جاؤ، تو اس بیچارے کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو ملا جی بنا لو۔ خدا کی قسم دین یہ نہیں کہتا ہے، غلط کہتے ہو، اگر یہ سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ایک موقع پر، جس موقع پر ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اور جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ ہے دین۔ آپ نے گڑبڑ کیا ہے اپنی طرف سے، آپ نے پیدا لگائی یہود و نصارہ کی طرح، اللہ کے رسول کو سب دین لے کر نہیں آئے، یہ گڑبڑی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ کون سی بات ہو گئی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اگر کسی اللہ کے بندے نے بچپن میں اپنے بچے کو سب سے پہلی مرتبہ لفظ اللہ سکھلا دیا، سب سے پہلی مرتبہ لفظ اللہ سکھلایا، قیامت تک اپنی موت تک جتنے سانس لے گا اللہ ہر سانس کے بدلے میں ماں باپ کے درجے کو بلند کرے گا۔ یہی اسلام۔ عجیب و غریب کہانی بیان کی ہے اپنی طرف سے، توڑ کر رکھ دیا اس کے ہاتھ پاؤں کو اور اس کی سلامتی کو ختم کر دیا، اور ایک عجیب و غریب طریقے پر چوچو کا مربع بنا دیا۔ اگر کسی کو اسلام والا بننا ہے تو اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالو۔ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیارا نظام لے کر آئے تھے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے تھے دنیا میں سارے کام کرنا، دنیا کے اندر رہنا، دنیا کے اندر نمازوں کی جانب بھی آنا، اپنے اعمال کو انجام دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ ایک اللہ کا بندہ اگر بازار میں جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جانے کے موقع پر تیسرا کلمہ پڑھ لیا، صرف تیسرا کلمہ، یہ بازار میں آئے گا اور جائے گا، وہاں کے شیطانی وسوسوں سے، وہاں گندی حرکات سے، وہاں ناپاک کے دیکھنے سے اور وہاں گندا سننے سے اللہ کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ میں اپنے بندے کو بچاؤں گا کیونکہ میرا نام لے کر بازار میں داخل ہوا ہے۔ اگر بازار سے بچانا ہوتا تو آپ یہ فرما کر گئے ہوتے خبردار بازار مت جانا ورنہ تم میرے نہیں۔ دین بڑا شاندار ہے، لوگوں نے سخت کیا ہے۔ میرے جسم کو یاد رکھے ضرورت ہے رب العالمین کی جانب سے جو جسم کے تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب بچے ہیں ان کی تربیت بھی شاندار ہو، شاندار طریقے پر قرابت داری ہو، شاندار طریقے پر محبتیں ہوں، شاندار طریقے پر رہن سہن ہو، مگر سارے کا سارا دین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر تشریف فرما تھے، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی آپ کی صاحبزادی کو ابا کے پاس بھیجا کہ جاؤ کچھ غلام اور باندیاں آئیں، جا کر ذرا لے آؤ۔ بیٹی گئیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر بیٹھی اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ گئی۔
जो बात दिल में लेकर गई थी बाप से कह न सकी। और जब बेटी ससुराल से वापस आ जाए अचानक, तो हर बाप सोचता है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, कि बेवक्त आज बेटी कैसे आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ ले गए। बड़ी प्यारी हदीसें हैं। रिवायत में आता है कि जब हजरत फातिमा आपके पास आती, अल्लाह के रसूल उनकी पेशानी को चूमते, उनके हाथों को चूमते। हम में शायद किसी को भी याद ना हो कि हमने अपनी बेटी के हाथ को कभी चूमा हो। ये वाली सुन्नत तो उठाकर रख दी गई कि जी दीनदार बनना है तो जरा बेटियों से बचकर रहना, ये राहिब है, ये संन्यास लेना है, ये दुनिया के गंदे अड्डों पर हो सकता है, ये ईसाइयत रहबानियत, ये सारा का सारा वहां होगा। इस्लाम इस मलहूबे की तालीम नहीं देता। और जब कभी वो आपके घर आती या आप उनके घर आते, तो बुखारी शरीफ की रिवायत ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के हाथ को चूमते, उनकी पेशानी को चूमते, और वो बेटी आकर अपने अब्बा के हाथों को चूमा करती थी। एक सहाबी कहते हैं, मैंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा अपने सहाबा किराम के दरमियान किसी को मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। आप इतना मुस्कुराया करते थे। कहते हैं यहां तक आता है कि फज्र की नमाज पढ़ाने के बाद इशराक के मौके तक आप अपनी जगह पर बैठे रहते, और उसके बाद सहाबा किराम से मजाक करते, उसके बाद उन्हें हंसाते, उसके बाद दुनियावी बातें करते, ताकि सहाबा किराम के अंदर आपस में गैप ना हो और आपके दरमियान दूरी ना हो। एक शानदार निजाम बनना चाहिए दुनिया में। अगर हमेशा खामोश रहेंगे, हम लोगों ने दीन का मतलब क्या लिया कि जब खाने के मौके पर बैठे हो तो चुप रहना, जब खाना खा रहे हो तो कब्र को याद करो, लगता है किसी ने पाप थप्पड़ मारे, इसका नाम ही दीन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तहद्दसू वलौ अला मवाइदिकुम, आपस में बातें कर लिया करो चाहे दस्तरखान पर क्यों ना हो। ये नहीं कहा जा रहा कि बीवी से जब बात करने के लिए चले तो मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू कर दिए कि क्या है कि आखिरत याद आ गई। अरे अल्लाह के बंदे, नहीं, इस मौके पर बीवी से मुलाकात का करना, उनसे मोहब्बत की बातें करना, इस वक्त यही दीन है और अल्लाह इसी से राजी होता है। बेटी आई आपके पास उठकर चली गई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे तशरीफ लाए, और जब पहुंचे तो कहा बेटी आप आई थी, खैरियत तो है? चुप खड़ी रही। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे अल्लाह के रसूल ये तो नहीं गई थी, मैंने इनको भेजा था। आपकी साहबजादी हैं, मेरे घर में हैं, मुझसे इनकी मेहनतें देखी नहीं जाती, मेहमानों का बोझ भी इन्हीं पर है, दिन रात खाना भी बनाना पड़ता है, और लकड़ियां चुनकर भी यही लाती हैं और खाना भी यही पकाती हैं और चक्की भी यही। कितनी कुर्बानी दी थी उस अल्लाह की बंदी ने। सहाबा किराम कहते हैं मिजाज में हमने इतना किसी को मुताबिक नहीं देखा जितनी हजरत फातिमा अपने बाप के मुताबिक थी। मोहम्मद अरबी की बेटी और जंगल से लकड़ियां चुनकर ला रही। इस जमाने में अगर हमारे दस्तरखान पर 3-4 खाने ना हो, हम अल्लाह का शिकवा बयान करते हैं, अल्लाह ने हमारे हालात बस गुजर रही। किसी नौजवान से मालूम करो खैरियत के बस गुजर रही, शर्म भी नहीं आती कहते हुए। गुजरने का मतलब ये कि ठीक है मैं तो राजी नहीं, मजबूरी में गुजर रही, इसे गुजरना कहते हैं। एक एक वक्त में 4 चीजें दस्तरखान पर होती, उसको कहते हैं गुजर रही। जरा सोचो जब किसी दरवाजे पर कोई बेटी भीख मांगने जाती है, उसकी भी तो कोई मां होगी, उस पर क्या गुजरती होगी। अभी 1 हफ्ता पहले मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, शायद 9 साल की, पांव में चप्पल भी नहीं, सर पर कपड़ा भी नहीं, और वो भी भीख मांगने के लिए आई। वो भी तो किसी की बेटी होगी। अल्लाह ने हजारों नेमतें दी, मगर सच्ची बात है कि हम सब बड़ा नाशुक्र शायद कोई नहीं। अल्लाह की नेमतों पर गौर नहीं करते। जो नेमतें मौजूदा हैं अगर इस पर गौर करेंगे तो आइंदा को शुक्र मिलेगा, और जो नेमतें मौजूदा है इस पर तंगी का इजहार करेंगे तो आइंदा के लिए नेमतें मुसीबत बन जाएंगी। आप तशरीफ लाए, कहा बेटी खैरियत, चुप रही। हजरत अली ने फरमाया कि ये तो नहीं, मैंने इनको भेजा था और मैंने कहा था कि मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जाती, तुम्हारे अब्बा के पास कोई बांदी और गुलाम लाए हैं, खिदमत के लिए लेकर आ जाओ। ये आपसे कह नहीं पाएंगे, लौट कर आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह बात समझ ली कि बेटी इस वक्त ज़हनी तौर पर परेशानी का शिकार है, जब इस तरह का सवाल करने आई, वरना इससे पहले कभी नहीं आई। जहन में परेशानी अगर होगी तो दुनिया के अंदर सारी नेमतें होते हुए भी इंसान परेशान रहेगा, और जहन के अंदर सुकून होगा, और सुकून का ताल्लुक दिल से, और दिल के सुकून का ताल्लुक अल्लाह की इबादत से। इबादत होगी, दिल में सुकून होगा, दिल में सुकून होगा, दिमाग का सुकून होगा, और दिमाग का सुकून होगा तो जिंदगी बड़े शानदार तरीके पर चलती चली जाएगी। जाकर देख लो,
جہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں لگتا ہے کہ جہنم بھڑک رہی، کپڑے بہت شاندار مگر جہنم بھڑک رہی۔ کسی نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کسی اللہ کے بندے سے، آپ نے سینکڑوں صحابہ کرام کو دیکھا، کیا وہ اللہ کے بندے مسکراتے تھے آپس میں؟ کہتے خدا کی قسم اتنا مسکراتے تھے کہ دنیا میں کوئی نہیں مسکراتا تھا۔ وَلَكِنْ شَيْءٌ وَقَرَ فِي قُلُوبِهِمْ، مگر ایک چیز تھی جو ان کے دل میں اتر گئی تھی اور پہاڑوں کی طرح جم گئی تھی، وہ اللہ کی ذات اور پیغمبر پر ایمان تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹی مجھے معلوم ہے تم اس لیے آئی، ٹھیک ہے، اگر کہو تو ہم تمہیں باندی اور غلام دے دیں، اور کہو تو ہم تمہیں کچھ کلمات بیان کر دیں۔ کون سا باپ ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ میری بیٹی کو سکون مل جائے؟ کون سا باپ ہوگا؟ کسی موقع پر کوئی لڑکی اس زمانے میں اپنے گھرانے میں آتی لوگ انتظام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لفتے جگر اور آخری درجے کی محبت تھی آپ سے۔ اس تعلق کو جو اللہ کے رسول کو آپ کے بیٹے کے ساتھ اور حضرت حسن حسین کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جو اللہ کے رسول کو محبت تھی، اور ان چاروں کو جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، دنیا کے بدترین شیعوں نے اس تعلق کو مجروح اور زخمی کر دیا، اس کی تاریخ کو غلط کر دیا ہے۔ انہوں نے خاص قسم کی محبت بیان کی، ورنہ اللہ کے رسول کو جو محبت تھی وہ تو آخر درجے کی جو باپ اور نانا کو اپنی اولاد سے ہوتی اس طریقے پر محبت تھی۔ فرمایا کہو تو غلام دے دیں اور کہو تو ہم تم کلمات بتا دیں۔ کہا کہ ابا جان کلمات بتا دیے۔ ابا جان سمجھ گئے کہ بیٹی کو اس زمانے میں چوریوں کی تلاش نہیں ہے، میری بیٹی کو لمبے چوڑے مقام کا مطالبہ لے کر نہیں آئی، میری بیٹی باپ سے یہ کہنے نہیں آئی تھی، یہ تو مجھے یقین ہے کیونکہ میری پالی اور میری لفت جگر ہے، یہ لمبے چوڑے مطالبات لے کر نہیں آئی، غالباً دل میں کوئی پریشانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے متاثر ہو کر باپ سے کچھ کہنے چلی۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں کچھ کلمات بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب رات کو بستر پر جایا کرو تو بیٹی کے پڑھ لیا کرو۔ دنیا کے لوگ آئے تو ان کو مال و متاع دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک انسان آیا، کہا کہ محمد یہ مال تمہارا نہیں، تمہارے خاندان کا نہیں، مجھے دو۔ آپ اٹھے اور آپ نے اس کو 1000 بکریاں دی۔ ایک موقع پر ایک جوان اور آیا، پہاڑ کے بیچ میں مال بھرا ہوا تھا، آپ نے سارا کا سارا مال اٹھا کر دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ اور وہ انسان اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے کہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری نسل کو کبھی غربت نہیں آئے گی۔ جس نے غیروں کو 1000 بکریاں دی ہوں، کیا وہ باپ اپنی بیٹی کو ایک غلام نہیں دے سکتا؟ لیکن آپ بتانے آئے تھے دنیا کے اندر، آپ نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہا کرو کہ اللہ بے عیب ہے۔ کیا مطلب گھر کی پریشانی سے کہتے اللہ بے عیب ہے؟ اس بات کو تازہ کرو کہ میرے گھر میں اگر کوئی غلام نہیں ہے، میرے گھر میں اگر باندی نہیں ہے، میرے گھر میں اچھے کپڑے نہیں ہیں، میرے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں، یہ رب العالمین کی ذات پر عیب نہیں ہے۔ میرے اللہ نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا، اے میری بیٹی کہا کر سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، اللہ جو میرے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے وہ بالکل برحق ہے، یہ ہے سبحان اللہ۔ ہم نے اس کو تصویر بنا دیا کہ جی تصویر فاطمہ ہو گئی، دن رات پڑھے جا رہے ہیں، ہو کچھ نہیں رہا۔ بیٹی کو مقصود کچھ اور تھا سمجھانے کا کہ اس کی ذہنی تربیت تھی کہ تم سمجھو کہ رب العالمین نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے رب العالمین تم کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور رہی پریشانی تو کہا کرو الحمدللہ کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، روٹی تو نہیں ہے، 2 پاؤں تو ہیں، روٹی نہیں ہے، آنکھیں ہیں، روٹی نہیں ہے، میرے بچے بھی ہیں، روٹی نہیں ہے، میرے شوہر بھی سلامت ہیں، روٹی نہیں ہے، میں کوئی معذور نہیں، روٹی نہیں ہے، میں کوئی اپاہج نہیں، میرے گھر میں اللہ کی کھربوں نعمتیں۔ فرمایا کہ بیٹی کہا کرو الحمدللہ۔ جی ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے بھائی آ کر کہتے ہیں کہ بہت زمانے تسبیح پڑھتے ہو گیا، کچھ ہوتا نہیں۔ جب تک اس ذہنیت سے نہیں پڑھیں گے، نوح علیہ السلام والی بھی عمر مل گئی، کچھ نہیں ہونا ہے، چلاتے پھر وہ جوتے چٹکھاؤ جا دنیا بھر کے اندر، ہونا کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو ذکر پر لانا پڑے گا۔ رب العالمین سے زندہ تعلق، جو اسلامی زندگی جھوٹ میں چھڑوا سکے، جو اسلامی زندگی نام کے اسلام کی زندگی انسان کی نگاہوں کو نیچا نہ کر سکے، وہ لوگ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کبھی حالات آئے تو ہمارا جسم حاضر ہے، ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ ناپاک جسم کو اسلام کبھی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح سے کسی کی ماں بیمار ہو جائے ناپاک خون لینے کو تیار نہیں ہوتے، اسلام فاسد خون کو نہیں چاہتا، پہلے انسان کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، جو فیصلہ میرے حق میں کر دے میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، بات لمبی ہو گئی، میں اپنے جوانوں سے سب سے پہلے اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، خدا کی قسم سمجھو رب العالمین عبادات کے ذریعے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں یکسوئی ہوتی ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں
हमारी निगाह सजदे की जगह पर होती है। हम जब नमाज पढ़ते हैं हमारे दिल का ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए और बंदों को होता है। हम जब नमाज पढ़ते हैं हम किसी और तरफ को नहीं, मेरा अल्लाह चाहता है कि तुम इस तरह से निगाह के आदी बन जाओ, ऐसे दिल को अल्लाह के साथ जोड़ने के आदी बन जाओ जैसे तुमने नमाज के अंदर जोड़ा। और अगर कोई कमी रह गई रमजानुल मुबारक का महीना लाकर हम तुम्हारे जिस्मानी निजाम को नीचा करेंगे और तुम्हारी रूहानियत को बढ़ाकर एक शानदार इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि जब तुम मरो और लोग तुम्हें कब्र में रखकर आए तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी पकड़ नहीं होनी चाहिए। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शानदार मिसाल दी कि लोग कहते हैं कि जब इंतकाल होने लगता है तो इंसान तड़पता है। कहते हैं ये सारी की सारी बातें जिस्म की हैं, ये तो मिट्टी में बन जाने वाला, ये कुछ नहीं। जिसको हमने लंबे चौड़े शानदार कपड़े बनाए, उसकी रोटी का इंतजाम किया, उसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया, ये बिल्कुल ऐसे ही कि लंबा चौड़ा जिसमें इसको संवारते हैं और जिस रूह पर सब कुछ हो रहा है अल्लाह की जानिब से, वो रूह तो अंदर है और इंसान का सांस निकलते वो चली जाती। कहते हैं इंसान तड़प रहा था, बड़ी परेशानी में था। कहा अल्लाह के बंदो, ये सारे का सारा मामला जो तुम्हें नजर आ रहा था ये जिस्म पर था, हकीकत तो कुछ और है। कहते जब कभी तुम पिंजरे के सामने जाकर बैठ जाओ और पिंजरे में परिंदे को ये होने लगे शायद तुम दरवाजा खोलोगे, वो फड़फड़ाता है, कभी परों को इधर से उधर करता है, कभी टक्कर मारता है कि तुम दरवाजा खोलो और मैं तेजी के साथ हो जाऊं। ईमान वाले का मामला ये सुनो कान खोलकर, यही ईमान वाले का मामला है कि जब उसकी जिंदगी आखिर को आती है और फरिश्ता उसकी रूह निकालने आता है, उसकी रूह फड़फड़ाती है। बहुत दिन हो गए इस नापाक दुनिया में रहते हुए, बहुत दिन हो गए झूठ सुनते हुए, बहुत दिन हो गए गंदी जिंदगी गुजारते हुए। ए अल्लाह मेरी रूह को निकाल, मैं इस पिंजरे से निकलना चाहता हूं। ये है और वही मसला है सारे का सारा, ना उसको समझा और यही कहते रह जाते हैं कि जी बड़ा तकलीफ हो रही थी, बड़ा तड़प रहा था और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और जाने वाला चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, इबादत के जरिए अल्लाह रूहानियत को बढ़ाना चाहता है। और मैंने शुरू में अर्ज किया इस्लाम का यह खास सा है, अगर किसी इंसान ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, वो अपनी रूहानियत को अपने दिल को बच्चों में पाक कर सकता है, अपनी बीवी के साथ रहकर भी दिल को पाक कर सकता है। एक मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जवानों से कहना चाहता हूं इस्लाम को सुनो, इस्लाम को मुझे नहीं मालूम, मेरी और आपकी अगले जुमे को या उसके बाद मुलाकात हो, अपनी जिम्मेदारी के तौर पर कहना चाहता हूं आपसे। एक सहाबी ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मालूम किया, जब आपने ये फरमाया अगर तुम अपनी ख्वाहिश को अपनी बीवी के साथ पूरा करोगे अल्लाह इसका भी तुमको बदला देगा। उनका तसव्वुर में ये बात नहीं थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नमाज में अल्लाह हमसे राजी होगा, ये बात समझ में आती है। हम रोजा रखेंगे अल्लाह हमको माफ करेगा, ये समझ में आती है। हम ज़कात देंगे अल्लाह हमारी ज़कात को कबूल फरमाएगा और हमसे राजी होगा, ये बात समझ में आती है। हम हज करेंगे अल्लाह राजी होगा, ये बात समझ में आती। एक खाली जिस्मानी काम, एक ख्वाहिश का काम, एक सेक्स वाला काम, एक जज्बात को सर्द करने वाला काम, अपने आप के जिस्म वाला काम अगर किसी ने अपनी बीवी के साथ किया तो अल्लाह के रसूल फरमाते इसमें भी तेरे लिए अल्लाह की अजर है। उन सहाबी से रहा न गया, कहा कि अल्लाह के रसूल हम आप पर ईमान लाए, आपने सच फरमाया मगर बात कुछ समझ में नहीं आ रही, इसमें हमने कौन सा काम किया? एक इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, हमने कौन सी तहज्जुद पढ़ ली, हमने कौन सी कुर्बानी कर ली, हमने कौन सी कुर्बानी दे दी बहुत बड़ी, मगर अल्लाह इसको बदला देता है। पैगंबर का कमाल यह था, आप इंसानों से इंसानों के मन के मुताबिक बात किया करते थे। अगर आप उस जगह लंबी चौड़ी तकरीर फरमाते उस सामने वाले देहाती के समझ में ना आती। आपने एक जुमला फरमाया कि अच्छा ये बताओ, अगर कोई इंसान अपनी ख्वाहिश को गलत जगह पर पूरा करे, यानी हराम तरीके पर ज़िना करके पूरा करे, अल्लाह उसको अजाब देगा कि नहीं? कि जी अल्लाह का रसूल देगा। कि क्यों देगा? कि उसने हराम काम किया है। कहा कि उसी काम को अगर हलाल तरीके पर करे तो, यानी अगर गलत तरीके पर करे उस काम को तो अल्लाह पकड़ के मारेगा और हलाल तरीके पर करे अल्लाह कुछ नहीं देगा। आपने फरमाया अल्लाह इंसाफ वाला है, ये नामुमकिन है कि हराम के तरीके पर जहन्नम में डाल दे और हराम के हलाल के तरीके पर कुछ ना दे। ये अल्लाह की शान से वाइब है, अल्लाह इस पर भी बदला देगा। इसको इस्लाम कहते हैं। ये रमजानुल मुबारक अपने जिस्म को लाने का बहुत शानदार तरीका लिखा है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले अपने आप को गुनाहों से मिटाओ, अपने आप को गुनाहों से हटाओ, पीछे को गलत सोसाइटी को छोड़ो, जबान पर लगाम लगाओ, निगाहों को नीचा करो। इस जमाने के गुनाह लंबे चौड़े कत्ल और गारतगरी के नहीं है। मैंने और आपने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने और आपने अल्हम्दुलिल्लाह किसी की इज्जत नहीं लूटी, मैंने और आपने जबरदस्ती किसी को मार कर नहीं भगाया। मगर इस जमाने का सबसे खतरनाक गुनाह कि हमारी निगाह हमारे कब्जे में नहीं, हमारी जबान हमारे कब्जे में नहीं, हमारे कान हमारे कब्जे में नहीं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिख कर गए हैं, अगर कोई इंसान रमजान से पहले कुछ रोजे रख के अपने आप को बना ले, गोया कि अल्लाह
اللہ کی رحمت برسنے کو ہے اس نے تیار کر لیا، اللہ پہلی عشری میں اس کو معاف کر دیتا ہے کہ بندہ تیار بیٹھا تھا کہ میرے مالک میں کٹورے کو صاف کیے بیٹھا ہوں، میں نے دل کو ناپاکی سے ہٹا لیا، میں نے آنکھوں کو پاک کر لیا، کب آپ کی رحمتوں کا سیلاب آئے اور کب میں آپ کے سامنے بھیگ کے ہاتھ اٹھاؤں۔ رب العالمین فرماتا کہ میرے بندے تم اگر میرے انتظار میں تھے، تم سے زیادہ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میں کچھ روزے رکھ لیا کرو، کچھ گناہوں کی معافی لگے بندے کی جانب سے ایسا کہ ہم رمضان المبارک کے انتظار میں آخری درجے کی خوشی کہ اللہ کا شکر رمضان آنے والا ہے، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ ساری باتیں اگر ہوں گی تو بندے کی جانب سے یہ پیغام اللہ کو جاتا ہے میرا بندہ رمضان کے انتظار میں۔ ایسا نہ ہو کہ لگتا ہے کہ پوری مصیبت آنے والی ہے، ہاں یہ کب ہوگا؟ اگر دل کو نہیں بنائیں گے، سوسائٹی سے نہیں ہٹائیں گے تو جیسے جیسے رمضان قریب آئے گا ان کی روح پریشان ہوتی ہے اور آخر درجے کا اب کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک لگام لگانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ چاہتا ہے کہ اشرف المخلوقات بن کر رہو۔ اگر ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم جانوروں کی زندگی گزاریں گے تو رب العالمین فرماتا کہ جہنم ہماری بھی چھوٹی نہیں، ایسوں کو جہنم کے اندر بھر دیں گے۔ جاؤ، تمہارا یہی انجام تھا۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اپنے آپ کو ابھی سے بنائیں، قرآن مجید کا عادی، جھوٹ سے بچائیں۔ میرے حضرت میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں نیکی اتنی بھی چلے گی، اللہ کے ہاں نیکی اتنی بھی چلے گی، مگر گناہ سے بچنا اتنا ضروری ہے۔ ایک انسان صرف فرض نماز پڑھے، صرف سنت مؤکدہ پڑھ لے، زکوٰۃ ادا کر دے، حج فرض ہے تو حج کر لے، اپنے آپ کو بچا لے، کہا کہ اتنا بھی چلے گا۔ اشراق فرض نہیں ہے، چاشت فرض نہیں، اوابین فرض نہیں، تہجد فرض نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم پر بالکل لازم نہیں، تم موٹے موٹے کام کر لو مگر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ اگر گناہ سے بچ گئے تو نیکی انشاءاللہ اتنی بھی کام آ جائے گی، ورنہ اتنی سی نیکی اور اتنا اگر حرام ہوا تو یہ ٹانک ہماری زندگی اور ہماری صحت کو نہ بچا سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ میری عاجزانہ درخواست بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے معلوم ہے آپ بھی کسی محبت سے آتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، اللہ سے محبت کرو، حضور پاک علیہ السلام کا اتباع سنت۔ ایک ایک چیز اگر کوئی انسان ایک موقع پر انسان جب جائے مسجد سے نکل کر الٹا پاؤں نکالا، جب مسجد میں داخل ہوئے تو سیدھا پاؤں داخل کیا، جب لیٹرین کے اندر گئے تو الٹا پاؤں داخل کیا، لکھا ہے علماء نے کہ 1000 نفل رکعت جو غفلت کے ساتھ پڑھی جائے، جو غفلت کے ساتھ پڑھی جائے اس کے مقابلے میں لیٹرین کے اندر سنت کے مطابق جانا اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت اتنی قیمتی ہوا کرتی، اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ ابھی 3-4 دن باقی ہیں، ابھی سے رونا شروع کر دو خدا کے سامنے، ابھی سے معافی مانگ لو، اللہ بہت گناہ کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم میں باہر آ جائے اور اوپر سے نکل جائے اور ہم سوکھے درخت کی طرح مانند قرار پائیں، یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سدا بہار بنا دے، رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے رمضان کو شاندار بنا دے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہماری خواتین کو اپنی اچھی بندی بنا لے، اللہ ہر طرح کے ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور اب سے لے کر ہماری موت تک ہمیں بندگی، عبدیت اور اپنی محبت اور اپنے رسول کا اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سکون کامل نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔